یہاں کالونی کے لالچ میں نہیں بیٹھے، یہاں غریبی کا بھتہ لینے نہیں بیٹھے، یہاں جتنے بیٹھے ہیں حضرت جی صرف اس امید پہ بیٹھے ہیں کاش میرے نبی کا ادھر سے گزر ہو جائے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ بچے بچے کی خواہش یہی ہے کاش مصطفیٰ کرم فرماتے ہیں۔ اور صاحب کسی کو بھی اٹھا کے پوچھ لو آدھی رات کو کیوں بیٹھا ہے، اور تجھے بستر پہ ہونا چاہیے تھا۔ کوئی تو عشق ہے جو تمہیں کھینچ رہا ہے، کوئی تو چاہت ہے جو تمہیں اٹھنے نہیں دے رہی۔ اور جب پوچھو گے وہ کون سی چاہت ہے، قسم سے آواز یہی آئے گی، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ہاں جی، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ان کے عشق کے لیے جبہ و دستار ضروری نہیں، ان کے عشق کے لیے بالوں کی سفیدی ضروری نہیں، اور ان کے عشق کے لیے صاحب عقل ہونا ضروری نہیں ہے۔ رب چاہتا ہے تو پتھروں کے جگر میں بھی مصطفیٰ کا عشق اتار دیتا ہے۔ مدینے کی زمین ہے، گنبد خضرا کی وہ نبی کے مزار کی سنہری جالیاں۔ اللہ کرے ہر عاشق کی آنکھ اس وقت تک بند نہ ہو جب تک نبی کا مزار نہ دیکھے۔ آپ جمال طیبہ کانفرنس سے ہے، آپ صاحب نبی کے مدینے سے پیار کرو، نبی کے مدینے سے پیار کرو۔ اتنے امیر ہو کے مدینہ نہ جا سکے، جاتے وہی ہیں جن کو بلاتے ہیں مصطفیٰ۔ ہاں صاحب دولت پہ امیر بھروسہ کر کے جیتا ہے کہ جب چاہوں گا ٹکٹ بنواؤں گا چلا جاؤں گا، لیکن جب غریب کو مدینہ یاد آتا ہے نا، وہ پہلے جیب دیکھتا ہے، مفلسی احساس دلاتی ہے تو غریب ہے، پھر اسباب دیکھتا ہے، اسباب بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، پھر جب کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا نا تو چہرے پہ کپڑا ڈال کے رو کے کہتا محبوب میرے لیے جانا مشکل ہے، تیرے لیے بلانا آسان ہے۔ پھر جب وہ روتا ہے خدا کی قسم آنسو نکلنے کی دیر ہوتی ہے، یہاں تو بس نقدوں کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ آج بھی آواز آتی ہے بریلی شریف سے، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ کیسے کیسے عاشق ہیں، اللہ کی قسم میں آج کسی جوان عاشق کی کہانی نہیں بیان کرتا، اور بلال کی عشق کی کہانی زمانے میں مشہور ہے، ویس کرمی کی داستان کس نے نہ سنی؟ آؤ آج ایک بچے کے عشق کی کہانی بتاتا ہوں۔ توجہ ہے، سارے سننے بیٹھے ہیں نا، ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ گنبد خضرا ہے، سنہری جالیاں ہیں، چھوٹا سا بچہ ہے، یوں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے اور رو کے کہتا محبوب میں تیرا مہمان ہوں، آج 3 دن ہو گئے میں نے کھانا نہیں کھایا، آج 3 دن ہو گئے میں نے کھانا نہیں کھایا۔ جیسی بچے نے اتنا کہا، ایک مولانا پیچھے سے آئے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے بیٹے کیا کہا؟ اس نے کہا میں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ مولانا نے بچے کا ہاتھ پکڑا، لے گئے اپنے کمرے پہ، کھانا لگا دیا۔ بچہ بس کچھ سوچ رہا تھا، مولانا کہنے لگے بیٹے جلدی کھانا کھا لے، ماں رستہ تک رہی ہوگی، بیٹے جلدی کھا، باپ تجھے تلاش کرنے نکل جائے گا۔ بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے کہنے لگا حضرت مائیں ان کی انتظار کرتی ہیں جن کے سر پہ ممتا کا آنچل ہوتا ہے، باپ ان کے رستہ تکا کرتے ہیں جن کے سر پہ باپ کی شفقتوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ کہنے لگا حضرت میرا تو باپ بھی نہیں ہے، میری ماں بھی نہیں، میں یتیم ہوں۔ اتنا مولانا نے سنا، آنکھیں نیچی کر کے کہنے لگی بیٹے کہاں کا رہنے والا ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے؟ بچے نے کہا کہ حضرت مجھے سید کہا جاتا ہے، میں نبی کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ جس سے اتنی بات بچے نے کہی تھی، مولانا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے بیٹے اگر تو چاہے تو ایسا کر ہمارے شہر چلنا۔ بچہ کہنے لگا کیا ملے گا شہر میں؟ مولانا کہنے لگے تو نبی کی اولاد میں سے ہے، جب ہمارے شہر جائے گا نا ہمارے شہر والے تجھے کاندھے پہ بٹھائیں گے، چلنے کے لیے عالی شان گاڑیاں ہوں گی، رہنے کے لیے اعلیٰ مکان ہوں گے، بہترین بنگلے ہوں گے، بہتر سے بہتر کھانا دیا جائے گا۔ بچے کے ہاتھ میں لقمہ ہے، اور صاحب 3 دن کی بھوک بچے کی تھی، اگر 3 دن کی بھوک کے بعد کسی کے آگے سوکھی روٹی ڈال دو تو دنیا پھونکتی رہے وہ نہیں سنے گا، بلکہ سیدھی روٹی کو منہ کے اندر لائے گا۔ مگر قربان جاؤ بچے کی محبت پر، جیسے مولانا نے شہر چھوڑنے کی بات کی تھی
किसी बच्चे ने लुकमा हाथ में रखा है। मौलाना कहने लगे बेटा हमारे शहर चलेगा? बच्चा कहने लगा मौलाना क्या क्या मिलेगा? आपके शहर में मकान भी मिलेगा? कहा हाँ मिलेगा। गाड़ी भी मिलेगी? कहा हाँ मिलेगी। बंगला भी मिलेगा? हाँ मिलेगा। लोग इज्जत से नवाजेंगे? हाँ इज्जतों से नवाजेंगे। जब इतना बच्चे ने सुना है, मौलाना का हाथ पकड़ा है, लुकमा वहीं छोड़ दिया है और सीधा लाया मेरे नबी के गुंबद खजरा के सामने और ला के खड़ा करके कहता है मौलाना अब जरा मेरी बात का जवाब दीजिए। हाँ बेटे बोलो क्या बात है? अब जरा तवज्जो से सुनना, कोई आशिक चुप नहीं बैठेगा। बात बड़ी दर्द भरी बच्चे ने कही थी। बच्चे ने कहा था मौलाना कि आपके शहर में गाड़ी मिलेगी? कहा हाँ मिलेगी। रहने को बंगला भी मिलेगा? हाँ मिलेगा। लोग इज्जतें भी देंगे? हाँ इज्जतें भी देंगे। अच्छा खाना भी खिलाएंगे? हाँ अच्छा खाना भी खिलाएंगे। जैसे इतना कहा मौलाना सब कुछ मिलेगा? हाँ सब कुछ मिलेगा। तब बच्चे ने उंगली उठाई मुस्तफा के गुंबद खजरा की तरफ और कहा था मौलाना सब कुछ मिलेगा? क्या नबी का गुंबद खजरा भी मिलेगा? सब कुछ मिलेगा? क्या नबी का मजार भी मिलेगा? मौलाना तरफ गए, कहने लगे बेटा सब कुछ मिलेगा, गुंबद खजरा न मिलेगा। तो बच्चे ने कहा था मौलाना तुमको तुम्हारा शहर मुबारक हो, मुझे मुस्तफा का शहर मदीना मुबारक है। ये है कि मैं खाने के बगैर जी सकता हूँ, पानी के बगैर जी सकता हूँ, रोटी के बगैर जी सकता हूँ, गाड़ी के बगैर जी सकता हूँ, बंगले के बगैर जी सकता हूँ, मगर मौलाना मैं मुस्तफा के मदीने के बगैर नहीं जी सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्मद रजा, नारे तकबीर। साहिब जमाल तैयबा है, लोगों के पेट में दर्द उठ जाता है, मदीना जा रहे हो। आला हजरत फरमाते काबे का नाम तक ही न लिया, तैयबा ही कहा। हाँ आला हजरत फरमाते जा तो हज के लिए रहे थे, काबे का नाम तक ही न लिया, तैयबा ही कहा। पूछा था हमसे जिसने के नुहजत की घर की है। हाँ ये मेरे मुस्तफा पूछते हो ना मदीने से इश्क क्यों है? हाँ तुझे बताऊं मेरे मुस्तफा का मदीना वो शहर है जिसकी बुनियाद ही इश्क पे रखी गई है। अब जरा तवज्जो चाहिए, मदीना वो शहर है जिसकी बुनियाद ही इश्क पे रखी गई है। हाँ तवज्जो करें, गाड़ी दिलबर भाई की है, उसमें भी शायद इश्क हो गया है मदीने से। ये खुद दिलबर है। तवज्जो कीजिए, शहर मदीना वो शहर है जिसकी बुनियाद ही इश्क पे रखी गई है। अब तवज्जो करें, मेरे नबी की विलादत से 1000 साल पहले, तवज्जो है मुकम्मल। अगर दिल कहीं और है तो फिर बातें मदीने की नहीं करने वाला। हाँ जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। मेरे नबी की विलादत से 1000 साल पहले एक बादशाह उठा, नाम था तुब्बा हुमैरी। तवज्जो चाहिए, नाम क्या था? तुब्बा हुमैरी। ये उठा, जबरदस्त फौज थी। जिस शहर की तरफ चल देता लोग शहर का शहर खाली कर देते थे और चाबियां इसके कदमों में डाल देते। जिस शहर को ये फतह करता था उस शहर की फौज अपनी फौज में शामिल करता था। इसकी फौज बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ी हो गई। इसने दिल में ठानी कि मुझे पूरी दुनिया पे हुकूमत करनी है। ये नियत लेके बढ़ा। वो सफर करते 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 हरम काबा के करीब जा पहुंचा। मक्का शरीफ पहुंचा। इसका उसूल था जिस शहर में जाता उसके बाहर ये पड़ाव डाल देता। शहर के लोग खुद आते, इसके डर से चाबियां सौंप देते कि ये हमारा शहर कत्ल वारत करी नहीं चाहिए। इसने जाके पड़ाव डाला।
صبح سے شام ہو گئی، مکہ شریف سے کوئی نکل کے باہر نہیں آیا۔ اس نے کہا تعجب ہے، میں جہاں جاتا ہوں میرے جانے کی خبر ہوتی ہے، لوگ چابیاں لے کے آ جاتے، یہ کون سا شہر ہے جس کا کوئی بچہ بھی باہر نہیں نکلا؟ جیسے اس نے بات کہی نا اتنی، تو جو اس کے ساتھ لوگ تھے وہ کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں بادشاہ، اسے مکہ شریف کہا جاتا ہے، اور اس شہر کے لوگوں کا ماننا یہ کہ اس میں خدا ہے، خدا کا گھر ہے، وہ اس کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ اس نے جب اتنا سنا اس کے دل میں خیال آیا کہ ایک گھر کی وجہ سے لوگ مجھ سے نہیں ڈر رہے، اس نے سوچا لو میں اس گھر ہی کو مٹا ڈالا۔ آج طرح طرح کی بکواس ہو رہی ہے نا کہ ہم اس کو توڑیں گے اس کو توڑیں گے، اور ظالموں ہمیں لاوارث مت سمجھ لینا، خدا کی قسم وہ ہے ہم وہ ہیں جس کا وارث مدینے والا مصطفیٰ ہے۔ ہاں ہمارا مالک کمزور نہیں ہے، اتنا پاورفل ہے، اگر اشارہ کرتے تو سورج کو لٹا دیتا ہے، اگر انگلی اٹھاتے تو چاند کا سینہ توڑ دیتا ہے، تو تیری اوقات بھی کیا ہے، خدا کی قسم ابھی ڈھیل ہے ادھر سے، مگر اتنا بھی لاوارث مت سمجھنا کہ جیسا چاہو گے تم چبا ڈالو گے۔ ہاں بس توجہ کریں، اس نے چاہا اللہ کا گھر گرانا، اس کے سر میں درد ہوا، جیسی سر میں درد شروع ہوا وہ کہنے لگا سر میں بڑا درد ہے، دوا دی گئی درد نہیں رکا، جو اس کے ساتھ اس کی قوم کے عالم تھے تم درود کرنے لگے درد نہیں رکا، جب پریشان ہو گیا تڑپنے لگا، ایک تجربہ کار اس کی جماعت کا سب سے بڑا عالم آ کے کہنے لگا بادشاہ ذرا سچ بتا کہیں تو نے کعبہ ڈھانے کا خیال تو دل میں نہیں کیا تھا؟ کہنے لگا ہاں یہ خیال تو آیا ہے، کہ اگر زندہ رہنا چاہتا ہے تو دل سے خیال نکال دے، اگر یہ خیال دل میں رہ گیا تو تو زندہ نہیں بچے گا۔ اس نے جیسے ذہن سے یہ بات نکالی فوراً سر کا درد ختم ہو گیا، جیسی سر کا درد ختم ہوا اب اس کے دل میں آیا کہ میں جا کے سب سے پہلے اس کعبے کی زیارت کروں گا۔ یہ ننگے پیر آیا کعبہ شریف میں، اس نے کعبے کی عمارت کو دیکھا، آج سے پہلے اس کے آنے سے پہلے کعبے پر غلاف نہیں چڑھایا جاتا تھا، تاریخ میں کعبے کے اوپر سب سے پہلا غلاف چڑھانے والا یہی تبہ حمیری ہے، یہی تبہ حمیری ہے۔ اس نے کعبے کا غلاف سلوایا، کعبے پر غلاف چڑھایا، پھر آگے کو سفر کیا، جب سفر کرتے کرتے اس جنگل میں پہنچا جو چاروں طرف میدان نظر آ رہا تھا، اس کی ساری جماعت فوج چل رہی ہے، اس کی جماعت اور فوج کے اندر مولوی بھی تھے، اس کی قوم کے علماء تھے، انہوں نے جا کر کے اچانک گھوڑے روک دیے اور ٹھہر کر کے لمبی لمبی سانسیں لینا شروع کر دی، جیسی سواریاں رکی یہ بادشاہ کہنے لگا بات کیا ہے آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ تو وہ کہنے لگے ہمیں اس زمین سے مدینے کی خوشبو آ رہی ہے، مدینے کی خوشبو آ رہی ہے۔ تبہ حمیری نے کہا تھا کہ مدینے کی خوشبو میں سمجھا نہیں، اس کی قوم کے علماء نے کہا تھا تمہیں معلوم نہیں ہے آخری نبی جلوہ گر ہونے والا ہے، وہ مکے میں پیدا ہو گے، ہجرت کرتے اسی زمین پر آئیں گے، آج یہ میدان ہے کل یہاں شہر آباد ہوگا اور یہ شہر ان کا مدینہ بنے گا۔ اللہ اکبر، جیسے اتنا سنا تھا تبہ حمیری کہتا ہے اس نبی کی شان کیا ہے، اس کی قوم کے علماء نے کہا تھا وہ تبہ حمیری کوئی اتنی بڑی شان والا ہے، اتنی بڑی شان والا ہے جس سے مدینے والا راضی ہوگا اس سے خدا راضی ہو جائے۔ اتنی بات اس نے سنی تو بس ٹھہر گیا، کہا یہاں شہر آباد ہوگا؟ کہا ہاں۔ توجہ ہے آپ کی، یاد رکھیے گا شہر آباد ہوگا؟ کہا ہاں۔ کہ بتاؤ آنے میں کتنی دیر ہے؟ کتابیں پلٹ کے کہنے لگے آج وقت تو قریب آ گیا ہے لیکن ٹائم نہیں بتایا جا سکتا۔ اس نے سب کو اکٹھا کیا، اپنی فوج میں سے 300 علماء نکالے۔ کتنے؟ تم بھی بول دو۔ 300 علماء نکالے، اور 300 علماء نکالنے کے بعد 300 گھر بنائے، ایک مقام 2 منزلہ بنایا، 2 منزلہ مکان جسے ڈبل اسٹوری بھی کہا جاتا ہے۔ 2 منزلہ مکان سمجھتے ہیں نا کیا بولتے ہیں؟ 2 تلہ، ہاں جی 2 تلہ مکان بنایا، اور ان 300 علماء میں جو سب سے بڑا عالم تھا وہ مکان اس کے حوالے کیا، ایک خط لکھا اور لکھنے کے بعد جو سب سے بڑا عالم تھا اس کو دے دیا۔ توجہ کیجئے، جو سب سے بڑا عالم تھا
وہ خط اس کے حوالے کر دیا، وہ تو منزلہ مکان بنا کے اس نے کہا سنو یہ مکان میں نے آخری پیغمبر کے لیے بنا دیا ہے، جب وہ ہجرت کر کے آئے گے یہ مکان ان کا ہوگا، یہ مدینہ شہر آباد ہو رہا ہے، 300 گھر بنائے گئے، 300 علماء رکھے گئے ہیں، 300 علماء ان گھروں میں رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ انتظار کرتا رہا، طبیعت اس کی بگڑنے لگی، اس نے خط لکھا اور لکھنے کے بعد سب سے بڑے عالم کے حوالے کیا اور کہا تھا لوگ اگر میرے بعد تم مصطفیٰ کا زمانہ پا جاؤ تو یہ خط مصطفیٰ کے حوالے کر دینا، اگر تم نہ پا سکو تو یہ خط اپنی اولاد کے حوالے کر دینا، اگر وہ بھی مصطفیٰ کا زمانہ نہ پائیں تو وہ اپنی اولاد کے حوالے کر دے۔ اللہ اکبر، یہ خط